کسی بھی علم یا فن کو شروع کرنے سے پہلے کم از کم 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کتنی چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے؟ 4 چیزوں۔ ویسے تو 10 چیزیں ہوتی ہیں کل، مبادئ 10 انہیں کہتے ہیں، لیکن کم از کم بولو 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس علم یا فن کی تعریف۔ پہلی چیز جس کا جاننا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ تعریف۔ تعریف کا کیا مطلب ہے؟ تعریف کا مطلب ہوتا ہے پہچان۔ تعریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ علم کیا ہے، یہ فن کیا چیز ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ تعریف کا مطلب کیا ہے؟ اس کی پہچان۔ جیسے عام طور پر کہتے نہیں، کوئی 2 آدمی آپس میں ملیں جن کی پہلے واقفیت نہ ہو تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ کی تعریف کیا ہے، یعنی آپ اپنا تعارف کرائیں، اپنی پہچان کرائیں۔ آئی سمجھے؟ تو تعریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پہچان۔ اس کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تعریف کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر تعریف معلوم نہ ہو، اس علم کا پتہ ہی نہ ہو کہ یہ علم کیا چیز ہے جو میں حاصل کر رہا ہوں، جو فن میں حاصل کر رہا ہوں، یہ کیا چیز ہے، تو پھر لازم آئے گا کہ ایک مجہول چیز جس کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کے متعلق اس کی پہچان ہی نہیں ہے کہ یہ فن علم کیا چیز ہے، اس کو آدمی نے حاصل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک عقل مند آدمی کے لیے مجہول چیز کو طلب کرنا یہ اچھا نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی علم یا فن کا شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف معلوم ہونا ضروری ہے، تاکہ مجہول چیز کی طلب لازم نہ آئے، تاکہ مجہول چیز کی تعریف کا جاننا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک جس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، اس کو آدمی سیکھنا شروع کر دے تو یہ کسی عقل مند آدمی کے لیے تو اچھا نہیں ہے نا۔ اس لیے سب سے پہلے اس کی تعریف کا جاننا ضروری ہے۔ اور دوسری بات جس کا جاننا ضروری ہوتا ہے وہ ہے اس علم کا موضوع۔ اس علم کا موضوع کا جاننا بھی ضروری ہوتا ہے۔ موضوع کہتے کسے ہیں یہ بھی تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ موضوع کا جاننا ضروری ہے تو موضوع ہے کیا چیز؟ موضوع کسے کہتے ہیں؟ موضوع کہتے ہیں کہ جس چیز کے ذاتی حالات کسی علم یا فن میں بیان کیے جائیں، جس چیز کے ذاتی حالات کسی علم یا فن میں، وہ چیز اس علم کا موضوع کہلاتی ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ یہ اس علم کا یا اس فن کا موضوع ہے۔ جس چیز کے ذاتی حالات اس علم یا فن کے اندر بیان کیے جائیں، یہ موضوع کی تعریف ہوگی۔ موضوع کا پتہ چل گیا کہ موضوع کیا ہوتا ہے۔ صحیح سمجھے؟ تو یہ بھی ضروری ہے کہ یہ علم جو میں حاصل کر رہا ہوں تو اس میں کس چیز کے ذاتی حالات بیان ہوں گے۔ آگے سمجھے؟ تو موضوع کا جاننا جو ہے یہ بھی ضروری ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے موضوع کا جاننا کہ جتنے علم ہے نا، علم کوئی ایک تو نہیں ہے نا، بہت سے علوم ہیں یا نہیں ہے، نام بھی سنے ہوئے ہوں گے۔ تو ہر علم دوسرے علم سے جو جدا اور ممتاز ہوتا ہے وہ موضوع کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ ہر علم کا موضوع الگ الگ ہوتا ہے۔ ہر علم کا موضوع الگ ہوتا ہے، تو موضوع کا پتہ ہوگا تو وہ علم دوسرے علموں سے ممتاز ہوگا۔ اگر موضوع کا پتہ نہیں ہوگا تو دوسرے علوم سے وہ ممتاز نہیں ہو سکے گا، الگ نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے موضوع کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ آئی سمجھے؟ اور تیسری چیز جس کا جاننا ضروری ہے وہ ہے اس کی غرض و غایت، اس کا فائدہ، کہ یہ علم جو میں حاصل کر رہا ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کے حاصل کرنے سے مجھے فائدہ کیا ملے گا۔ اگر آدمی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ جس علم کو میں جس چیز کو حاصل کر رہا ہوں اس کے حاصل کرنے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، تو پھر اس میں کوئی دلچسپی ہوگی؟
اس میں دلچسپی نہیں ہوگی، دلچسپی تب ہوگی کہ جب اس کا فائدہ معلوم ہو۔ تو آپ علم تجوید کا 2 سالہ نصاب آپ نے شروع کیا ہے، پڑھنا شروع کیا ہے، تو اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ تجوید پڑھنے سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا تو پھر اس میں کوئی دلچسپی ہوگی نہیں ہوگی۔ اس لیے غرض و غایت اور اس علم کا فائدہ معلوم ہونا ضروری ہے کہ اس علم کے حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے، اس کی غرض کیا ہے۔ غرض و غایت، فائدہ، اس کا ایک ہی مطلب ہے، غرض کہہ لیں، غایت کہہ لیں، فائدہ کہہ لیں، اس کا ایک ہی معنی ہے کہ اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ 3 چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز جس کا جاننا ضروری ہے وہ کیا ہے، اس علم کا شرعی حکم، کہ شریعت میں اس علم کا حاصل کرنا کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، سمجھے، یا ناجائز ہے، کیا ہے۔ تو اس علم کا شرعی حکم معلوم ہونا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں نا، شریعت کے پابند ہیں، لہذا شریعت کا جو حکم ہے اس علم کے متعلق اس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اس موضوع کے اندر، اس عنوان کے اندر اور آج کے سبق میں بیان کر رہے ہیں۔ علم تجوید کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت اور اس کا فائدہ، شرعی حکم۔ ابھی تو ان 4 چیزوں کا مطلب آپ نے سمجھا ہے نا، ابھی علم تجوید کی جو تعریف ہے وہ نہیں پڑھی، موضوع نہیں پڑھا، صرف موضوع کا معنی معلوم کیا، موضوع کسے کہتے ہیں، غرض و غایت بھی ابھی نہیں پڑھی، فائدہ بھی نہیں پڑھا، اور شرعی حکم بھی نہیں پڑھا۔ اب وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تعریف، ہاں جی، تعریف تجوید کا لغوی معنی ستھرا یا کھڑا کرنا، اور اصطلاح میں اصطلاح قراء میں حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنے کو تجوید کہا جاتا ہے۔ ہاں، تو پہلی چیز کیا بیان کر رہے ہیں، تعریف، علم تجوید کی تعریف، علم تجوید کیا چیز ہے، تو وہ کیا ہے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ الفاظ جو ہوتے ہیں نا، الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے 2 قسم کے معنی ہوتے ہیں۔ کتنے معنی ہوتے ہیں؟ ایک لغوی معنی ہوتا ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ ایک لغوی معنی ہوتا ہے، یا لفظی معنی بھی اسے کہہ سکتے ہیں، لغوی معنی بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا اس کا معنی کون سا ہوتا ہے، اصطلاحی۔ لغوی اور اصطلاحی معنی کا کیا مطلب ہے؟ لغوی یا لفظی معنی کا مطلب تو یہ ہے کہ جس زبان کا وہ لفظ ہے، جس لفظ کا معنی معلوم کرنا ہے، وہ لفظ جس زبان کا ہے، اس زبان کے لحاظ سے اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس زبان کے لحاظ سے جو معنی ہوگا نا، اس معنی کو کہا جاتا ہے لغوی یا اصطلاحی، لغوی یا لفظی معنی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ لغوی یا لفظی معنی، کہ جس زبان کا وہ لفظ ہے، اس زبان میں اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس معنی کا نام کیا ہے، لغوی یا لفظی معنی۔ اور اصطلاحی معنی کہتے ہیں کہ کسی خاص علم یا فن والوں نے، اس علم یا فن والوں نے اس لفظ کا جو معنی مقرر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم یہ لفظ بولیں گے تو اس کا یہ معنی ہوگا، اس معنی کو کہا جاتا ہے اصطلاحی معنی۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اصطلاحی معنی بھی اسے کہتے ہیں، تعریف بھی اسے کہتے ہیں۔ تعریف اور اصطلاحی معنی کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ یہ کہا جائے کہ اس لفظ کی تعریف بیان کرو، یا یہ کہا جائے کہ اس کا اصطلاحی معنی بتاؤ، تو دونوں کا ایک ہی مطلب ہوگا۔ آئی سمجھے؟ تو تجوید جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تجوید کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ۔ تو عربی زبان کے لحاظ سے تجوید کا معنی ہوتا ہے ستھرا کرنا، کھڑا کرنا، عمدہ کرنا، اچھا کرنا، کسی بھی کام کو اچھا کرنا، کسی بھی چیز کو ستھرا کرنا، صاف کرنا، عمدہ کرنا، یہ تو ہے تجوید کا لغوی معنی۔ آئی سمجھے؟ یہ ہے تجوید کا۔ اور اصطلاحی قراء میں، قراء
جمع ہے کس کی؟ قاری کی۔ ایک کو قاری کہتے ہیں نا، تو اس قاری کی جمع کیا ہوتی ہے؟ قراء، یعنی قاریوں کی زبان میں، قاریوں کی اصطلاح میں، یعنی اس فن کے جو جاننے والے ہیں علم تجوید کے، انہوں نے جو تجوید کا معنی بیان کیا ہے، یہ اصطلاحی معنی ہو گیا، یہی تعریف ہو گئی۔ وہ کیا ہے کہ حروف کو ان کے مخارج سے، حروف کو صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، یہ علم تجوید کی تعریف ہے، یہ پہچان ہے۔ علم تجوید کسے کہتے ہیں؟ ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات لازمہ اور عارضہ کے ساتھ ادا کرنا۔ چنانچہ کتاب میں یہ لکھا ہے نا، کتاب کی عبارت پڑھو، اصطلاح قراء میں آگے کیا عبارت ہے؟ حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ و عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، اسے تجوید کہا جاتا ہے۔ آئی سمجھے؟ یہ اس کی تعریف معلوم ہوگی۔ آگے دوسری چیز کیا بیان کر رہے ہیں؟ چلو، موضوع فن تجوید کا موضوع حروف تہجی ہے۔ تو علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی۔ موضوع کا معنی تو آپ کو بتایا نا کہ موضوع کسے کہتے ہیں؟ کہ جس چیز کے ذاتی حالات کسی علم یا فن میں بیان کیے جائیں۔ تو اب علم تجوید میں کس کے ذاتی حالات بیان ہوتے ہیں؟ حروف کے، حروف تہجی کے۔ حروف تہجی کنہیں کہتے ہیں؟ پٹی کے حروف جو ہیں، الف سے لے کر یا تک پٹی کے حروف ہیں نا، الف با تا سا، ان حروف کو اصطلاح میں کیا کہا جاتا ہے؟ حروف تہجی یا حروف ہجا بھی کہتے ہیں، حروف تہجی یا حروف ہجا۔ تو یہ علم تجوید کا موضوع ہے، کیونکہ انہی کے حالات، ذاتی حالات علم تجوید میں بیان ہوں گے۔ ہر حرف کا مخرج کے کہاں سے وہ ادا ہوتا ہے، اس میں صفات کون کون سی پائی جاتی ہیں، اس کو کس طرح ادا کرنا ہے، اس کی آواز پر ہوگی، باریک ہوگی، اس میں سختی ہوگی، نرمی ہوگی، کیا ہوگا، آئی سمجھے؟ تو یہ سارے حالات علم تجوید میں کس کے بیان ہوتے ہیں؟ حروف تہجی کے، حروف۔ اس لیے علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ حروف تہجی۔ علم تجوید کا موضوع کیا ہے؟ ہاں، کیونکہ ان کے ذاتی حالات علم تجوید میں بیان کیے جاتے ہیں۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ ہاں جی، تیسری چیز آگے بیان کر رہے ہیں۔ غرض و آیت ہاں، فن تجوید کی غرض و آیت یہ ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھا جائے۔ بس غرض و غایت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے۔ علم تجوید کا فائدہ کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا آ جاتا ہے، اس میں غلطی کرنے سے آدمی بچ جاتا ہے، لفظی غلطی سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے، اسے بچ جاتا ہے۔ قرآن مجید کو صحیح عربی زبان کے مطابق صحیح پڑھنا جو ہے وہ آ جاتا ہے، تو یہ اس کا فائدہ ہے، یہ غرض و غایت ہے۔ تین چیزیں معلوم ہو گئیں، آگے چوتھی چیز معلوم کر رہے ہیں۔ فن تجوید شرعی طور پر ہر مسلمان مرد عورت پر حاصل کرنا واجب ہے، ہاں، اور کتابی صورت میں یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، جیسے قرآن۔ بس تو اس کا شرعی حکم جو بیان کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ شرعی طور پر ہر مسلمان مرد اور عورت پر، مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو علم تجوید کا حاصل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ علم تجوید کا حاصل کرنا، علم تجوید کے حاصل کرنے سے مقصد یہ ہے اس سے کہ قرآن مجید کو اتنا صحیح پڑھے کہ جس سے نماز درست ہو جائے۔ قرآن مجید کو اتنا صحیح پڑھنا کہ جس سے نماز درست ہو جائے، ایسی غلطی نہ ہو کہ جس سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ اتنا صحیح پڑھنا تجوید کے مطابق یہ تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے اندر قرآن مجید کا پڑھنا فرض ہے کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ، اس کے بعد سورت، تو قرآن مجید میں قرأت جو ہے، تلاوت کرنا قرآن مجید کی یہ فرض ہے۔ اگر قرآن مجید نماز میں پڑھا ہی نہ جائے تو نماز ہوگی نہیں، فرض نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی نا۔ تو لہٰذا اگر کوئی قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی نہیں پڑھتا،
کسی رکعت میں ویسے کھڑا ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھتا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن پڑھتا کچھ بھی نہیں ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ قرآن مجید کا پڑھنا فرض ہے نماز کے اندر، اور جس پر نماز فرض ہے اس پر قرآن مجید کا پڑھنا فرض ہے، تو لہذا اس کو جب صحیح پڑھے گا تو پھر نماز صحیح ہوگی، درست ہوگی، تو چاہے وہ مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، تو قرآن مجید کو صحیح پڑھنا تجوید کے مطابق کہ جس سے نماز درست ہو جائے، یہ تو ہر مسلمان مرد و عورت پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ آگے کیا رہے ہیں؟ آگے کہہ رہے ہیں کتابی صورت میں یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے۔ کتابی صورت کا مطلب کیا ہے؟ کتابی صورت کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اب آپ نے پڑھنا شروع کیا، یہ پہلی کتاب آپ پڑھیں گے، اس کے بعد دوسری پڑھیں گے، تیسری پڑھیں گے، چوتھی پڑھیں گے، جس میں علم تجوید کے تمام قواعد بیان کیے جاتے ہیں، یہ تفصیلی طور پر، مکمل طور پر یہ علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض کفایہ۔ فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فرض عین اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہوتا ہے کہ جب تک آدمی خود ادا نہ کرے، کسی دوسرے کے ادا کرنے سے وہ فرض ادا نہ ہو۔ جس طرح 5 وقت کی نماز ہے، تو ہر مسلمان عاقل بالغ پر نماز جو ہے وہ فرض ہے نا، وہ خود ادا پڑھے گا تو نماز ادا ہوگی۔ یہ تو نہیں کہ گھر کا ایک آدمی سب کی طرف سے جا کر پڑھ دے، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو یہ فرض عین ہے۔ اور فرض کفایہ وہ ہوتا ہے کہ کچھ مسلمان ادا کر دیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے، کچھ مسلمان ادا کر دیں تو سب کی طرف سے، اور اگر کوئی بھی ادا نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں، سب کے ذمہ وہ فرض باقی ہو، فرض کے تارک چھوڑنے والے یہ گناہ سب کے ذمہ ہو۔ جس طرح کوئی مسلمان فوت ہو جائے، جتنے لوگوں کو اس کے فوت ہونے کا علم ہوگا ان پر اس کی نماز جنازہ پڑھنا، اس کی تدفین کرنا، اسے دفن کرنا، اس کے لیے قبر تیار کرنا، یہ کیا ہے؟ سب فرض کفایہ ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اب کچھ مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں، اسے دفن کر دیں تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جائے گا۔ جتنے مسلمان جنازے میں نہیں آئے، اس کے دفن کرنے میں، قبر تیار کرنے میں نہیں آئے، انہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا، ان کی طرف سے بھی وہ فرض ادا ہو گیا۔ اور اگر سب چھوڑ دیں، کوئی بھی نماز جنازہ نہ پڑھے، دفن نہ کرے، ایسے ہی وہ مسلمان پڑھا رہے جو فوت ہو گیا، تو اب سب کے ذمہ وہ فرض باقی ہوگا، سب گناہ گار ہوں گے۔ اسے کہا جاتا ہے فرض کفایہ۔ تو کتابی صورت میں علم تجوید کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ مسلمان اس کے پڑھنے پڑھانے والے موجود ہوں تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جائے گا، اور سارے اگر چھوڑ دیں تو پھر سب گناہ گار ہوں۔ تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کے آج تک یہ فرض کفایہ جو ہے یہ ادا ہو رہا ہے۔ جیسے آپ لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور باقی مدارس میں بھی علم تجوید پڑھی جا رہی ہے، پڑھائی جا رہی ہے، تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو رہا، اور اگر سارے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں تو پھر سب گناہ گار ہوں گے، سب کے ذمہ یہ فرض ہوگا۔ تو چاروں چیزیں معلوم ہو گئیں، علم تجوید کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت اور اس کا شرح، آئی سمجھے؟ علم تجوید کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر جو واجب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا، جس سے نماز درست ہو جائے۔ اسے یوں سمجھیں کہ ایک بچہ شروع سے ایسے استاد کے پاس پڑھتا ہے جو خود تجوید پڑھا ہوا ہے، جو خود تجوید، تو اب ظاہر ہے کہ جو پڑھنے والا ہے اس کا تلفظ بھی صحیح ہوگا، صحیح پڑھنے والے استاد سے پڑھا ہوگا تو اس کا تلفظ بھی صحیح ہوگا۔ اور اگر ایسے استاد سے پڑھا ہے جو خود جس نے تجوید نہیں پڑھی، جس کا اپنا تلفظ بھی صحیح نہیں ہے، تو ظاہر ہے پڑھنے والے کا تلفظ بھی صحیح نہیں ہوگا، وہ بھی صحیح نہیں پڑھ سکے گا۔ تو لہٰذا اگر مکمل تجوید نہ پڑھی ہو لیکن حروف کو وہ صحیح ادا کرے، شروع سے ایسے استاد سے پڑھا ہے کہ جس نے اسے حروف صحیح ادا کروائے ہیں، تو اب یہ اس کا جو واجب ہے یہ ادا ہو جائے گا، اس کا یہ واجب ادا ہو جائے گا۔
اور کتابی صورت میں یعنی مکمل طور پر علم تجوید حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، سب مسلمانوں پر فرض نہیں ہے۔ کچھ ادا پڑھتے رہیں، کچھ حاصل کر لیں تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر سب پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیں تو پھر سارے گناہ گار ہوں۔ ہاں جی، آگے پڑھنا ہے، آگے پڑھنا ہے بھائی، بولو نا۔ آگے پڑھنا ہے اور یا اتنا کافی ہے؟ ہاں چلو اتنا، یہ 4 چیزیں رہن دو، آگے اس کی تفصیل دلیل بیان کر رہے ہیں، وہ آگے آ جائے گی۔